دوستو سلام مسنون. کل ہمارے دیش کے وزیر اعظم مودی جی کا من کی بات پروگرام ہوا ہے. اس میں اظہار خیال کرتے ہوئے مودی جی نے کہا ہے کہ امرت مہوتسوا سے امرت دھارا بہے گی. وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کو آکاشوانی پر اپنے ماہانہ پروگرام من کی بات کے 75ویں ایڈیشن میں زراعت کے لیے جدت اور نیاپن پر زور دیتے ہوئے کہا کہ زرعی شعبے میں جدت طرازی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور کسانوں کی آمدنی بڑھے گی. ہندوستان کی کھیتی کی دنیا میں جدت طرازی یہ وقت کا تقاضا ہے. بہت دیر ہو چکی ہے، ہم بہت وقت برباد کر چکے ہیں. زرعی شعبے میں روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے اور کسانوں کی آمدنی بڑھانے کے لیے روایتی کھیتی کے ساتھ ہی نئی سہولتوں کو، نئے اختراعات کو اختیار کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. مودی جی نے کہا کہ سفید انقلاب کے دوران ملک نے اس کا تجربہ کیا ہے. اب شہد کی مکھی پالنا بھی اسی طرح کا ایک آپریشن بن کر ابھر رہا ہے. شہد کی مکھی پروری ملک میں شہد انقلاب کی بنیاد بن رہی ہے. بڑی تعداد میں کسان اس سے منسلک ہو رہے ہیں، انوویشن کر رہے ہیں. اس سے کسانوں کی آمدنی بھی بڑھ رہی ہے. یہ رہا مودی جی کے خیالات من کی بات پروگرام میں، جو کہ کل انہوں نے پیش کیا. اور اب مہاراشٹر کی طرف دیکھیں. شاہ اور پوار کی ملاقات سے قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں. گجرات میں خفیہ ملاقات سے مہاراشٹر کی سیاست میں نئی ہلچل. مہاراشٹر میں مہا وکاس اگھاڑی حکومت میں اختلافات کے درمیان کیا بی جے پی اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے درمیان کچھ کھچڑی پک رہی ہے؟ یہ سوال وزیر داخلہ امت شاہ کی این سی پی سپریمو شرد پوار اور پرفل پٹیل سے ملاقات کی خبروں کے بعد گردش کر رہا ہے. جب اتوار کو وزیر داخلہ امت شاہ سے اس میٹنگ کے بارے میں سوالات پوچھے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہر چیز کو عام نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے اس ملاقات سے انکار نہیں کیا ہے. ایسے میں تینوں رہنماؤں کی ملاقات میں جو کچھ ہوا اس پر تذبذب بڑھ گیا ہے. ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا؟ وزیر داخلہ سے پریس کانفرنس کے دوران پوچھا گیا کہ کل آپ احمد آباد میں تھے. میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ آپ نے پوار اور پرفل پٹیل سے ملاقات کی ہے. وزیر داخلہ نے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ ہر چیز منظر عام پر نہیں لائی جاتی. گجراتی اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق شرد پوار اور پرفل پٹیل امت شاہ سے ملے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ تینوں رہنماؤں نے ایک بزنس مین کے فارم ہاؤس میں ملاقات کی. اس رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ پوار نے اس سفر کے لیے ایک نجی جیٹ استعمال کیا. تاہم اس این سی پی کے ترجمان نے تو اب ملک نے اس خبر کو مسترد کر دیا ہے. ان تینوں رہنماؤں کے مابین مبینہ ملاقات ایسے وقت میں ہونے کی خبر ہے جب مہاراشٹر کی مخلوط حکومت میں اختلافات سامنے آ رہے ہیں. ممبئی کے سابق کمشنر پرمبیر سنگھ کی طرف سے ریاستی وزیر داخلہ انل دیشمکھ پر عائد الزامات کے بعد شیو سینا اور این سی پی کے آپس میں
टकराव की बातें चल रही हैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? आप तो जानते हैं कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश पहुँचे तो बस उस वक्त उनकी मुखालिफत हुई, वहाँ मुजाहिरा किया गया और उसमें चंद लोगों की मौत वाक़या हो गई। अब वहाँ क्या हो रहा है? आज के अखबार में ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश के दौरे के इख्तिताम पर पड़ोसी मुल्क में मंदिरों पर हमले हुए। मशरक़ी बंगाल में इतवार के रोज़ मुतशद्दिद ग्रुपों के कई 100 अफराद ने ये हमले किए। मकामी सहाफ़ियों और पुलिस के ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म मोदी के दौरे के साथ ही पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे शुरू हो गए थे। जब पीएम मोदी बांग्लादेश में थे तब भी कई मकामात पर एहतजाज हुए। पीएम मोदी जी के दौरे के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में कम अज़ कम 10 अफराद हलाक हो गए। दौरा ख़त्म होते ही मुज़ाहिरीन हलाकतों से और भड़क गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश की 50वीं साल आज़ादी के दौरान मुनक़द एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए जुमे के रोज़ बांग्लादेश के 2 रोज़ा दौरे पर पहुँचे, जहाँ 5 अहम मुआहदों के अलावा वज़ीर आज़म मोदी जी ने कई सौगात पड़ोसी मुल्क को दी थी और अगले दिन हफ्ते के रोज़ हिंदुस्तान वापस आ गए। हमसाया मुल्क में होने वाले मुज़ाहिरों के दौरान बुनियाद परस्त ग्रुपों के लोगों का इल्ज़ाम है कि वज़ीर आज़म मोदी हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ इम्तियाज़ी सलूक कर रहे हैं। इसकी वजह से मोदी के दौरे के ख़िलाफ़ एहतजाज मुतअद्दिद मक़ामात पर होने वाले मुज़ाहिरे पुरतशद्दुद हो गए। इससे कबल जुमे के रोज़ बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में 1 दर्जन अफराद हलाक हो गए थे। पुलिस ने आंसू गैस के शेल और बड़की गोलियों से मुज़ाहिरीन को निशाना बनाया था। हफ्ते के रोज़ हज़ारों लोगों ने सड़क पर एहतजाज के लिए चटगांव और ढाका में मार्च किया। इतवार के रोज़ मशरक़ी ज़िला बुरहान बारिया में हिफाजत इस्लाम ग्रुप के लोगों ने ट्रेन पर हमला किया। इसमें 10 अफराद ज़ख्मी हो गए। एक पुलिस अफसर ने ज़राए अबलाग़ को बताया कि मुज़ाहिरीन ने ट्रेन पर हमला किया और उसके इंजन रूम और तकरीबन तमाम कोचों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। इसी ज़िले के एक सहाफ़ी जावेद रहीम ने बताया कि बुरहान बारिया जल रहा है। सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी और बहुत सी सरकारी दफातर को नज़र आतिश कर दिया गया है। यहाँ तक कि पुलिस क्लब पर भी हमला किया गया और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। इसमें प्रेस क्लब का सदर भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद मंदिरों पर भी हमला किया गया है। इतवार के रोज़ 2 बसों को नज़र आतिश किया गया। इस दौरान मुज़ाहिरीन का आमना सामना पुलिस से हुआ, पथराव भी किया गया। मुज़ाहिरीन ने लड़की, रेत के थैले वगैरह की मदद से सड़कें बंद कर दी। अब दिल्ली की खबर सुनिएगा। दिल्ली में क्या हो रहा है? क्या दिल्ली के वज़ीर आला को पावर्स है? इस पर भी खबर है, ये भी सुनिएगा। दिल्ली में बना कानून, एलजी के पास ज़्यादा इख्तियारात। गुज़िश्ता दिनों पार्लियामेंट से पास एनसीटी बिल को सदर जमहूरिया ने मंजूरी दी थी। बिल के कानून बन जाने के बाद अब रियासत की मुतनज़्ज़ा सरकार के
مقابلے میں مرکزی حکومت کے نمائندے لیفٹیننٹ گورنر کے پاس زیادہ اختیارات ہوں گے۔ صدر جمہوریہ کی منظوری کے بعد اب مرکزی وزارت مالیات اس بات کا اعلان کرے گی کہ یہ قانون کب سے لاگو ہوگا۔ واضح رہے کہ عام آدمی پارٹی سمیت کانگریس و دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے واک آؤٹ کے بیچ راجیہ سبھا میں یہ بل بدھ کو پاس ہوا تھا۔ اس بل کی منظوری کو دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی سرکار کے لیے بڑے دھچکے کی صورت میں دیکھا جا رہا ہے۔ 2013 میں اقتدار میں آنے کے بعد سے عام آدمی پارٹی اور لیفٹیننٹ گورنر کے درمیان کئی معاملوں میں ٹکراؤ سامنے آ چکا ہے۔ دہلی قومی راجدھانی ریاستی خطہ حکومت ترمیمی بل یہ واضح کرتا ہے کہ دہلی میں سرکار کا مطلب لیفٹیننٹ گورنر ہے اور دہلی سرکار کو کسی بھی عاملہ کے فیصلے سے پہلے لیفٹیننٹ گورنر کی رائے لینی ہوگی۔ دیکھیے ہمارے دیش میں کیا ہو رہا ہے۔ جب حکومت زبردست ہو جاتی ہے، طاقتور بن جاتی ہے، تو اپنے بل بوتے پر دوسری ریاستی حکومت کو جھکانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہی اب ہوا ہے دہلی میں۔ دہلی کی حالت بہت نازک ہے، قابل رحم ہے۔ آئیے اس پر بھی سوچیں، آپ کے خیالات کیا رہیں، اظہار کیجیے اگر ہو سکا تو۔ ہمیشہ پاور کے سامنے کسی کی نہیں چلتی ہے، مگر پاور کب تک رہے گی، طاقت کب تک بنی رہے گی، مرکزی حکومت کب تک اپنے طاقت کا استعمال کرتے رہے گی، یہ سب دیکھنے کی بات ہے۔ سیاست میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں جسے ہم بہت صبر و استقلال کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے، اور انتخابات کے وقت ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس پارٹی کو اقتدار میں رہنے کی ضرورت ہے، مرکز میں بھی اور ریاستوں میں بھی۔ لوگ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جمہوریت میں کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کئی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ان سے ہمیں کوئی جھٹکا نہیں لگنا چاہیے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہوگا سب کچھ۔ مگر جب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فلاں حکومت کی ضرورت ہے تو وہی ہوگا۔ اب انتخابات بھی ہو رہے ہیں، تمل ناڈو میں بھی 6 اپریل کو انتخابات ہیں، پولنگ ڈیٹ ہے۔ دیکھیے کہ تمل ناڈو کی حالت کیا ہوتی ہے۔ کئی باتیں ہو رہی ہیں، ان پر بھی آپ کی نظریں ہوں گی، مگر آپ ضرور اپریل 6 کو پولنگ بوتھ پر جائیے۔ ہم سب کو جانا چاہیے اور جس امیدواروں کو ہم چاہتے ہیں ان کی کامیابی کے لیے ووٹ دینے کی ضرورت ہے۔ اچھی پارٹی حکومت کرے، یہی سب کی آرزو ہے۔ اور کئی خبریں بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شیئر مارکیٹ کے سلسلے میں بھی ایک خبر ہے آج، اسے بھی میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ عالمی سطح پر اہم انڈیکس میں اتار چڑھاؤ کے درمیان گھریلو سطح پر کورونا کیسز کے تیزی سے بڑھنے کے سبب بازار پر دباؤ جاری ہے، جس سے گزشتہ ہفتہ شیئر مارکیٹ میں گراوٹ درج کی گئی۔ گزشتہ ہفتہ بھی شیئر مارکیٹ میں گراوٹ درج کی گئی تھی۔ BSE کے 30 شیئر والے انڈیکس گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں 850 پوائنٹ کم ہو کر 49,008 پوائنٹ پر، اور نیشنل اسٹاک ایکسچینج کا نفٹی 237 پوائنٹ پر رہا۔ BSE انڈیکس گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں
35 पॉइंट गिरावट के साथ 20,000 से कम होते हुए 19,970 पॉइंट पर और स्मॉल कैप 4.9 पॉइंट कम होकर 20,060 पॉइंट पर बंद हुआ। दोनों इंडेक्स में गुज़िश्ता हफ्ता भी गिरावट दर्ज की गई थी। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगले हफ्ते बाज़ार में ज़्यादा उतार चढ़ाव की उम्मीद नहीं है, ताहम छोटे सरमायाकारों को मुस्तैद रहने की ज़रूरत है। गैर मुल्की सरमायाकार फ़रोख्त कर सकते हैं, जिससे गिरावट देखी जा सकती है। इस दौरान शेयर बाज़ार में 3 दिनों के दौरान शदीद गिरावट दर्ज की गई और 2 सेशन के दौरान तेज़ी थी। यह है आज की ख़बरें। बस अब PM खलीलुर रहमान को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।